بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ سے بہت پیاری باتیں شیئر کرتی ہوں۔ جب تمہاری ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے، تب تمہاری دعائیں بھی تمہیں ان چیزوں تک لے کر جاتی ہیں جن تک پہنچانے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ حساب رکھتا ہے ہر اس چیز کا جس کا تم نے دکھتے دل کے ساتھ صبر کر لیا تھا۔ جب تم نے نم آنکھوں کے ساتھ بھی ہنسنا نہیں چھوڑا تھا۔ جب اچانک لیٹے لیٹے ماضی کی تلخ یاد نے دل و دماغ بوجھل کر دیے اور تم بے چین ہو کر کروٹ بدلتے تھے اور آنسو سوتے میں تمہاری آنکھوں سے پھسلتے تھے اور تم انجان تھے، مگر اللہ بے خبر نہیں تھا۔ اور اللہ بے خبر ہوتا بھی نہیں ہے۔ جب کسی کے سخت جملوں نے تمہارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اور تم مسکرا کر سہ گئے تھے، اور اللہ تمہاری ہر اس تکلیف کا حساب رکھتا ہے جو تم سہتے ہو، جو تم برداشت کرتے ہو، جس پر تم صبر کرتے ہو، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ حساب رکھتا ہے۔ تمہاری تمام مشکلات کا حل صرف اللہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہو کر بھی تمہیں سنتا ہے اور تم اس کے ہر پکار کو نہیں سن سکتے، مگر وہ تمہیں دیکھتا ہے اور تمہاری ہر چیز کا حساب رکھتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں رنگ کر تو دیکھو، کائنات کے سارے رنگ پھیکے ہو جائیں گے، آپ کے اندر رونقیں آباد ہو جائیں گی۔ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد جب آ جائے گی تو آپ کو دنیا سے اتنا لگاؤ نہیں رہے گا، آپ اللہ کی طرف ہی لپکو گے، کیونکہ ذکر اسی کے ذکر میں سکون ہے اور کسی کے ذکر میں کوئی سکون نہیں ہے۔ آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا ہوگا کہ تہجد پڑھتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرا رب، صرف میرا رب ہی مجھے سن رہا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ پر بہت راضی ہے، کیونکہ انسان کے اندر اتنا سکون آ جاتا ہے کہ اس کو پوری کائنات کا ایسے لگتا ہے جیسے یہ پوری کائنات میرے لیے وسیلہ بنی ہوئی ہے۔ اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کائنات پوری کی پوری آپ کے لیے وسیلہ بنا دیتا ہے۔ اور اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو تو اس کے انصاف پر بھی بھروسہ رکھو۔ تمہارے ساتھ جس نے بھی برا کیا ہے، جس نے بھی تمہیں دھوکہ دیا ہے، اللہ کے سپرد کر دو، کیونکہ وہی جانتا ہے اور وہی اجر عطا فرمانے والا ہے۔ مکافات عمل اٹل ہے۔ اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی دعاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ زمین پر جب کوئی کھو جائے تو انسان عرش کی طرف دیکھنے لگتا ہے، اور اللہ پاک کی ذات اتنی کریم ہے کہ وہ ہم سے ناراض بھی ہو تو ہم سے کھانا نہیں چھینتا۔ وہ ہر ممکن یہ کوشش کرتا ہے کہ میرے بندے تک کھانا پہنچے اور وہ بھوکا نہ رہے۔ یہ اللہ پاک کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، بس تم ایک مرتبہ مانگ کر تو دیکھو۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، ان لوگوں کو آپ کی خوبیوں کا علم ہوتا ہے تو وہ ان خوبیوں سے حسد کرتے ہیں۔ اس چیز کو بھی پروردگار عالم دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ اس نے 2 صورتیں جو قرآن پاک کے آخر میں نازل فرمائی ہیں، سورۃ ناس اور سورۃ فلق، وہ پڑھنے کے لیے ہمیں دیں، اور اس میں ہمارے لیے بے شمار خوبیاں رکھی ہیں، بے شمار برائیوں سے بچایا گیا ہے، نظر بد سے بچایا گیا ہے، جادو ٹونے سے بچایا گیا ہے، تو اس کی رحمانیت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، حقیقت میں وہ آپ سے جیت نہیں سکتے۔ اس صورت میں جب کہ آپ اللہ کے بتائے ہوئے ہر احکام پر عمل کرتے ہیں،
جو کہانی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دی جاتی ہے اس کہانی کا انجام کبھی اداس نہیں ہوتا۔ جب اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں کسی کی محبت ڈال دیتا ہے تو پھر اس بات کا یقین کر لیں کہ وہ اس کو تمہارے نصیب میں بھی لکھ دے گا۔ لیکن یاد رکھنا، یہ محبت تمہارے لیے آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ تم اپنی اس محبت کو پانے کے چکر میں اپنے اللہ تعالیٰ کو نہ بھول جانا، ورنہ وہ محبت تم سے چھین لی جائے گی۔ یہی آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ نہ دے کے بھی آزماتا ہے۔ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ جس کو میں نے ہر چیز سے نوازا ہے وہ مجھے کتنا یاد کرتا ہے، یہ میرا شکر کہاں تک ادا کرتا ہے، مجھے کتنا یاد رکھتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر پورا نہیں اترتا تو پھر وہ مقام بھی آتا ہے کہ سب کچھ بگڑ جاتا ہے، وقت بھی بگڑ جاتا ہے، لوگ بھی منہ پھیر لیتے ہیں، مقدر روٹھ جاتا ہے۔ پھر انسان خود سے بات کرنا سیکھتا ہے، خود سے باتیں کرنے لگ جاتا ہے، اور خود سے باتیں کرتے کرتے اس کو اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی یاد اس کو آ جاتی ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے لگ جاتا ہے، اور جب گفتگو میں اللہ پاک کی ذات شامل ہو جاتی ہے تو اس کا ہر لفظ، ہر سسکی، ہر آہ میٹھی لگنے لگتی ہے۔ پھر وقت سدھرنے لگ جاتا ہے، روٹھے ہوئے لوگ قریب آنے لگتے ہیں، ناراض لوگ بھی مان جاتے ہیں، مقدر بننے لگتا ہے۔ مگر ان سب کے حاصل کرنے میں اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنے دل سے مت نکالیں۔ جب اس کی محبت، اس کا پیار، اس کی چاہت اپنے دل میں آباد ہو جاتی ہے تو پھر کسی چیز کی جستجو نہیں رہتی، کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ پھر اس کے دل میں صرف اللہ کی یاد ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ دل ہر وقت اللہ اللہ اللہ۔ اور ویورز، میں سمجھتی ہوں کہ انتہائی خوش نصیب وہ انسان ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت آباد ہو جائے، جس کے دل میں یہی شوق ہو کہ میں نے اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کا بندہ ہوں، اس نے مجھے پیدا کیا، اس نے مجھے رزق دیا، اس نے مجھے صحت عطا کی، اس نے مجھے دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائی، مجھے اولاد عطا فرمائی، گھر عطا فرمایا۔ تو وہ ان یادوں کے سہارے پھر اتنا اپنے آپ میں مگن ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سوا پھر وہ کسی کو یاد نہیں کرتا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے پر بڑا ہی مہربان اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، تو اسی کی عبادت اور بندگی کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہمارا سکون ہے، اسی میں زندگی جو ہے دنیا میں سنور جاتی ہے اور آخرت بھی انسان کی سنور جاتی ہے۔